دور آئے گا، دور فتنے دا ہوئے گا، دور فساد دا ہوئے گا، اختلاف بھی بڑھن گے، پر ایک گل میں محمد کہہ رہا ہاں تے اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا، اللہ دی حکم دے نال کہہ رہا ہاں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیڑی بھی گل اللہ دس دے سن وہی اپنے صحابہ نو دس دے سن۔ یہ ابو بکر دے بارے کوئی گل آوے آقا دس دے سن، یہ کوئی عمر دے بارے گل آوے آقا دس دے سن، یہ کوئی عثمان دے بارے گل آوے آقا دس دے سن، یہ کوئی علی دے بارے گل آوے آقا دس دے سن، یہ کوئی زید دے بارے گل آوے آقا دس دے سن، یہ کوئی ابشے دے بلال دے بارے گل آوے آقا دس دے سن۔ جیڑی گل میرے نبی دس دے سن اپنے کولوں نہیں سی دس دے، وہ اللہ والوں دس دے سی، میرے رب کی طرف دس دے سی۔ اج بھی میرے آقا فرما رہے نے ام حبیبہ اللہ نے معاویہ نو قمیض پہنانی ہے، اینو حکومت عطا کرنی ہے، آقا پھر میں معاویہ دی بہن یہ گل عرض کرنی ہے کہ ادے واسطے دعا کر دو، ادے واسطے ہاتھ اٹھا دو، اے معاویہ میرا بھائی ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے دامن اٹھا لیا تے دعا کی ہے اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ انہوں ہادی بنانا، فسادی نہیں آکیا، فتنہ باز نہیں آکیا، لڑائی کران والا نہیں آکیا۔ اج میرے واسطے میرا کوئی استاد ہاتھ اٹھا لے تے میں لوکاں نوں دسدا پھردا، اج میرے حق میں استاد دعا کی ہے، اج کوئی میرے حق دے اندر میرا پیر دامن پھیلا لوے تے میں لوکاں نوں دسدا پھرنا وا، اج پیراں نے میرے لیے دعاواں کیتیاں ہے، اج میرے واسطے میرے ماں باپ جی میرے لیے دعاواں کردے نے، لعنت بھی کوئی نہیں، فرش بھی کوئی نہیں، تما بھی کوئی نہیں، مرض بھی کوئی نہیں، اور ماں کی دعا بھی بڑی مخلص ہوتی ہے تے باپ کی دعا بھی بڑی مخلص ہوتی ہے۔ اج کوئی میری ماں میرے لیے دعا کرے تے میں اپنی گڈی کے پیچھے لکھا لاوا، یہ سب میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اے میرے سجنا تو اپنے دل نو جج بنا کے فیصلہ کر، اور جدے لئی ہاتھ نبی اٹھا دے، جدے لئی ہاتھ نبی اٹھائے، اللہ میں محمد تینوں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں میں تیری سن لیا، بول بول کی کہنا، اللہ اس معاویہ نو ہادی بنا دے۔ ایک دن حضور جا رہے ہیں، فرمایا معاویہ میرے پیچھے بیٹھ جا، صحابی نبی نو کنڈ نہیں سی کر دے، پیچھے بٹھایا، ایک سواری تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، سواری میری ہوئے کوئی نال بہ جائے تو سارے دسن جی مولوی صاحب نال بیٹھ کے جمعہ پڑھنا آیا، تواڈے نال ہوئے جی میں چودھری صاحب نال بیٹھ کے جمعہ پڑھنا آیا، سواری آمینہ دے لال دی ہوئے تے رفیق سفر معاویہ ہوئے، آقا فرمانے نے معاویہ گل سن، تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال پیا لگدا ہے، آقا میرا پیٹ لگ رہا جے، آقا میرا پیٹ لگ رہا جے، میرا تے عقیدہ تے نظریہ ہے جدا ایمان دیا لگ دے اندر نبی دے نال کوئی ٹچ ہو جاوے، میرے آقا دے نال کوئی چیز لگ جائے اللہ انہوں اج بھی نہیں جلاندا، ایتے میں ایماندار بندے کی گل پیا کرنا، خواب حسین دا لگ جاوے، خواب ابو بکر دا لگ جاوے، خواب معاویہ دا لگ جاوے، خواب میرے تیرے پیر علی دا لگ جاوے، ایتے میں ایماندار بندے کی گل پیا کرنا وا، میرے نبی دا ہاتھ اگر کپڑے نو لگ جاوے انہوں اگ کچھ نہیں چھوڑی۔ حضرت انس کے گھر میں صحابہ دعوت کھانے آئے،
انج کر کے ہاتھ صاف کرنے واسطے رومال دیتا جی لو، ویکھیا تے گندا ہے، حضرت انس نے چکیا تے تندور چ چھوڑ دیتا، تھوڑی اگ بلدی چ چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر تو بعد کڈیا تے بالکل صاف شفاف ہو گیا تے آکھیا صحابہ نے انس یار اے اگ تے جلان دا کم کر دیے، واسطہ کوئی نہیں، تیرا رومال چلنا چاہیے سی، بلنا چاہیے سی، سڑنا چاہیے سی، پر اسی ویکھیا کہ صاف ہو گیا ہے۔ انس نے عرض کی میرے یارو گل سنو، اج تسی میرے گھر دعوت کھان آئے ہو، ایک وقت او سی میرے گھر دے اندر آمینہ دے لال آئے سن، آقا دو جہاں آئے سن، محبوب کائنات آئے سن، شب اسرا دے دلہا آئے سن، عائشہ دے خامد آئے سن، ابو بکر کے عمر دے گواہی آئے سن، عثمان سی علی دے سسر آئے سن، او آئے سن کہ جنہیں آن میں دنیا کی بہارا آ گئی ہے، وہ آئے سن جڑا پیر کے دے قرآن بول بننا ہے، وہ آئے سن جڑا سواری کرے تے جنت دی سواری تے کرے، وہ آئے سن جڑا بولے تے بھول کھلنے، جڑا بولے دی غریبی بندا ہے۔ ایک دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر آئے سن، آقا نے اس کپڑے نال ہاتھ لائے سن، ادو تو لے کے میں جدو گندا ہوندا نا اینو اگ وچ سٹنا، جنوں نبی دے ہاتھ لگ جان اونوں اگ اثر اگ نہیں کردی، حالانکہ او ایمان والا تے نہیں، کپڑا تے بے جان ہے تے اونوں لگ جائے تے اگ اثر نہیں کردی۔ تے جے ابو بکر دی چولی وچ آقا ہون، چولی وچ جیڑا موجود ہے او بھی بے مثال ہے، تے جیڑا چولی والا ہے او بھی بے مثال ہے۔ اچھا توجہ، اگر تسی سبحان اللہ کہو تو میں ابو بکر صدیق دی شان دے جملہ کہندا جاواں۔ انج کر کے حضور گود چ پئے نے، ابو بکر نے اڈی لائی ہے اس سوراخ تے پیراں تے دسی جا رہے کالا، ادو تو دستا آ رہے دسی جا رہے، تو میں کہنا کسی نے آخیا ابو بکر تیرے پیراں ہیٹھاں موت، تیرے پیراں وچ موت دا سبب ہے۔ ابو بکر نے جھوم کیا ہوئے گا، اگر میرے پیراں دے تھلے موت ہے، میری گود وچ زندگی ہے، پیراں چ موت ہے تو میری چولی وچ زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس کی زندگی سے ساری کائنات کو زندگیاں مل گئی ہیں، وہ زندگی ہے۔ معاویہ سواری تے بیٹھے نے آقا دے نال، سبحان اللہ اچھی آواز نال، انج کر کے اچھا تیرا کیڑی چیز میرے جسم میں ٹچ ہو رہی ہے؟ آقا جی میرا پیٹ تواڈے جسم اطہر نال ٹچ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا لے، اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ دے پیٹ نو علم دے نال بھر دے، علم دے اللہ انہوں علم دے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واقراہم ابی بن کعب، اسی طرح آخر میں فرمایا احلامہم معاویہ، کہ جس طرح ساری صفتاں انہاں چ پائی جاندیاں نے، حوصلہ تے بردباری تے برداشت معاویہ چ پائی جاندی۔ اور ادی دلیل ایک فارس کا شہزادہ آ گیا حضور کی محفل میں، کافر سے آگے بیٹھیا تو نبی بیٹھے نال یار بیٹھے نے، آقا دے وفادار بیٹھے نے، آگے دے دل واسطے آیا کلا باتاں ہوئیاں تے اٹھ کے ٹریا تے کہنے سونیا میں تانوں کوئی ہدیہ دینا چاہنا ہاں، میں دے تے سامان میرا مدینے تو باہر پہ ہے،
تو تسی انج کرو کوئی اپنا کوئی خادم میرے نال بھیج دو تو میں جانا لے کے تو انہوں جا کے وہ گفٹ حوالے کر دینا. خدا کی قسم کافران دا بھی اے نظریہ سی ہدیہ دینا کسی نو گفٹ کرنا. ساڈا تو کام ہے نا اسی تے زکات فرض ہوئے تو وہ بھی نہیں دندے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میری محفل دے وچ ایک ہندو آندا سی, ہندو, اور وہ میرے نال بڑی محبت کردا سی, میری خدمت بھی کردا سی. تے ایک دن آیا تے کہندا جی حضرت صاحب میرے گھر چوری ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا بڑا افسوس ہویا ہے تے نال ہی کہندا میرے کولو ایک گائے جے میں تانوں ہدیہ دینا چاہنا وا. میں کیا تیرے گھر پہلے چوری ہو گئی ہے تے تو مینوں ہور تو ہدیہ دے رہا, یہ تے تیرے نال زیادتی ہے. اب کافر کا نظریہ دیکھو. کافر نے آخیا, ہندو نے کیا حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے اگر میں پہلے دے دلنا میرے گھر چوری نہ ہوندی, میں اگر پہلے دے دندا میرے گھر چوری نہ ہوندی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھیا ہے ایک کافر دا اے نظریہ ہے اگر کوئی کسی مخلوق کے خدا دے اندر کوئی ایسا رحم کر دے, کوئی ہدیہ دے دے, اپنا مال دے دے, اپنی چیز دے دے, ادا باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے. اج مسلمان تے زکات فرض ہوے وہ ادا کوئی نہیں کردا. میرے آقا نے فرمایا جس بندے تے زکات فرض ہوے وہ زکات نہ دے وہ دی نماز بھی کامل کوئی نہیں, وہ دی نماز بھی قبول کوئی نہیں. اج تیری مسجد کے اندر کوئی حاجی ہوے, کوئی تاجر ہوے, کوئی برادری اچھی والا ہوے یا کوئی آلہ ہوے, وہ کول مال ہوے, اللہ دا حق بندا ہے مال دے اندر کہ زکات ادا کرے. وہ کہندا دتی تے مال گھٹ جائے گا, دتی تے مال کم ہو جائے گا, دتی تے میرے مال وچ کمی آ جائے گی. ادا نظریہ اے جے اگر میں زکات دے دتی میرا مال کٹ ہو جائے گا. پر میرے آقا دا فرمان ہے اگر تو زکات دے تیرا باقی مال بچ جائے گا. حضور اسی طرح حضور کی محفل لگی ہے کہ یہودی آ گیا, اللہ دے نبی زکات کی فضیلت سنا رہے تھے صحابہ. میرے صحابہ جو اللہ کا حق بنتا ہے زکات جس پر فرض ہے وہ زکات دے, اور میں گارنٹی دیتا ہوں بلکہ یوں کہہ لو حضور نے 7 چیزیں بیان فرمائی, ان میں سے 4 چیزیں قسم اٹھا کر بیان فرمائی. ان 4 میں سے ایک یہ ہے فرمایا ما نقص مال عبدی, بندے دے مال وچ من صدقہ, صدقہ دین نال میں قسم اٹھا کے کہنا, میں محمد قسم اٹھا کے کہنا کہ صدقہ دین نال بندے دا مال گھٹ نہیں ہو سکتا, مال کم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یہودی آج سنتا رہا کہ حضور کی فرما رہے, حضور دس رہے سن کہ اگر تسی اللہ دے رستے وچ زکات دو گے تو تہاڈا باقی مال بچ جائے گا. یہودی نے نوٹ کر لی گل, کہندا میں سفر دے اندر تے مینوں خطرہ سی میں رستے اندر لٹیا جانا ہے, میرا مال ضائع ہو جانا, میں اُنہاں حصہ کڈیا تے کسی نو ہدیہ کر دیتا زکات دی نیت نال, حالانکہ میرے تے زکات فرض کوئی نہیں, میں مسلمان کوئی نہیں, ایمان کوئی نہیں, میں دے دیتا. تے میں کیا اچھا جے تے میرا مال پھر بھی لٹیا گیا نا تے میں جا کے محمد دا گریبان پکڑاں گا کہ دسو جی تسی تے کہہ رہے سی کہ مال دو تے باقی بچ جاندا ہے, میں تواڈے کو سن کے مال دے کے آیا تے میں جا کے پریشر پا کے مال وصول کر لاں گا کہ تہاڈی گل غلط ہو گئی ہے, مینوں مال میرا دو, میں اس سے عمل کیتا ہے تو میرا مال بچیا نہیں. میں انجی کر کے نا تے میں اپنے گھر وچ موجود میرا مال آ رہا ہے, اطلاع ملی, ڈاکہ لگ گیا, ڈکیتی ہو گئی, لٹیرے پہ گئے, مال لٹیا گیا. میں تلوار لے کے آمینہ دے لال وال تر پیا, جیڑا بھی تلوار لے کے آقا ول جاوے اللہ او دا رخ موڑ دیندا ہے. عمر بھی تلوار ہی لے کے گیا سی نا کہ
کہ چلنا نا میں آج مدرسہ ختم کرنے واسطے. اللہ نے فرمایا تو مدرسہ آج ختم کرن جا رہے ہیں, میں دے کائنات دے اندر آلہ تو آلہ انہاں اپنے بندیاں دے تعاون دے نال خوبصورت مسجداں بھی بنانیاں تے خوبصورت مدرسے بھی بنانے, خوبصورت مسجداں بھی بنانیاں تے خوبصورت مدرسے بھی اج تو پہلا مدرسہ گران واسطے جا رہا, پہلے استاد نو شہید کرن واسطے جا رہا. نہیں نہیں, اے رب نے اے نظام میں چلایا تے اینو میں باقی رکھنا ہے, اینو میں باقی رکھ. یار تسی پریشان نہ ہوئے کرو جو تھوڑا جا اشارہ دو نا, سمجھ دو شاید رہا کوئی مدرسے واسطے پیسے لین لگے نے. نہیں, پیسے اودے ہی لگنے نے جدا اتو انتخاب ہوئے گا. میں جتنا مرضی میرے پاس علم ہو, معلم ہو, آپ جتنے مرضی صاحب علم ہے, لیکن نیکی کی توفیق دیتا کون ہے؟ نیکی کی توفیق. مجھے یاد ہے میں نے شاید پہلے بھی سنایا کہ میں نے گاؤں میں مسجد کے لیے جگہ خریدی, ایک جگہ درس پہ گئے تو میں نے تو یہ بات نہیں کی, تو نہ میں کرتا تھا. مولانا امجد صاحب ہے میرے دوست, انہوں نے اپنے درس میں کہہ دیجیے مولانا بوئے میں ایک جگہ خرید رہے ہیں مسجد کو وسیع کرنے کے لیے. تو وہ مجھے کہہ رہے جی میرے ذہن میں وہ ایک فلانا بندہ تھا کہ وہ کچھ تعاون کرے گا. 3 دن کے بعد میری مسجد میں بندہ چل کے آیا, اور وہ بندہ چل کے آیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بھی اتنا تعاون کرے گا. ہر بندہ دے. ہوں جڑا اتنے مسجد کام کرا رہا ہے اللہ وہ مال چ بھی برکت پائے, جڑا مدرسے چ کام کروا رہے ہیں اللہ وہ مال چ بھی برکت پائے. آمین تو کہہ چھڑو, آمین تے دے دو نا, باقی تے اللہ نے قبول کیتا تے انشاءاللہ تسی حصہ بھی پاؤ گے انشاءاللہ. توجہ میری طرف. میں تلوار چک کے تر پیا اج خیر نہیں, ایک کہندا اسی مال بچ جاندا ہے, میرا مال لٹ گیا ہے اج میں وصول کرنا ہے. میں قریب پہنچیا تے پچھوں ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا, جناب ٹھہر جا سارا مال لٹ گیا ہے, تیرا مال بچ گیا ہے. انہیں کہا پھر تلوار لے کے جا رہے جی تھلے کرو تے محمد تو کلمہ پڑھن تو بغیر میں واپس نہیں جا سکتا. جا کے حضور دے ہاتھ سے کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گیا. اللہ دیندا ہے. میں جی عرض کر رہا سی نا کہ حضرت امیر معاویہ کو شہزادہ آیا, انہیں کہا جی مال میرا باہر پہ ہے تے تسی بندہ بھیجو نال, کوئی اپنا خادم کوئی اپنا نوکر, جڑا آ کے میرے کو مال لے آوے تے واسطے بطور ہدیہ, اور سیدہ نو سادات نو ہدیہ دیا کرو, زکات چوک کے نہ پڑھا دیا کرو, انہوں دے شیان شان نہیں. مال پکیزہ, اور یہ جو مال ہوتا ہے نا زکات والا, یہ مال ہوتا ہے میل کچیل. یہ تو تم احسان مند رہو ان لوگوں کے جو آپ سے لے لیتے ہیں, وہ آپ کے اجر کا سبب بنتے ہیں, آپ کے اجر کا باعث بنتے ہیں. اگر وہ بھی نہ لے آپ کی زکات کہیں لگے نہ فریضہ ادا ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا. تو یہ نہ سمجھا کرو چل جاؤ انہوں پھڑاؤ, عزت کے ساتھ جاؤ, جس کو بھی دینی ہے, کسی مدرسے میں دینی ہے, کسی غریب کو دینی ہے, بیوہ عورت کو دینی, جہاں بھی دینی ہے عزت کے ساتھ جا کے دے کے آؤ, اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کی وجہ سے میرا فریضہ ادا ہو گیا, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. آقا نے فرمایا معاویہ تو چلا جا. طالب علم بیٹھے ہوں کلاس میں, استاد کے پاس کوئی بندہ ہے جی, استاد جی ایک بندہ بچہ باہر بھیجو جڑا تھوڑا جہا سمجھدار ہوئے, جڑا پوری امانت سنبھال کے خائن نہ ہوئے, خیانت نہ کرے, لے آ کے پوری امانت تھوڑے سپرد کرے. تو استاد کہن بیٹا کسی کا نام لے کے تو چلا جا, تو وہ بعد کہے گا دیکھیں نا استاد نے میرے تے اعتماد کیتا ہے, مینوں بھیجا ہے. آقا نے فرمایا اے معاویہ تو چلا جا. حضرت معاویہ ٹر پے, ٹر دے نال سواری دے نال جا رہے نے, جتی بھی کوئی نہیں پائی تے موٹر وے کوئی نہیں, جیتی روڈ کوئی نہیں, گاس کوئی نہیں, پتھریلی زمین تے پیروں دے اندر زخم ہو رہے نے. حضرت امیر معاویہ نے آخیا جناب اپنی سواری تے مینوں بھی سوار کر لے. کہنے
لگا گل سن میں غزالی شہزادہ واں تے تو محمد دا نکمی تے نوکر ہے تے میری سواری دی شان نشان تو کوئی نہیں آکھیا سواری تے سوار نہ کر انہوں کی پتہ ہے کہ قریشی ایک سردار دا بیٹا ہے ابو سفیان دا بیٹا ہے ایک قریش دے سرداراں وچوں ایک سردار دا بیٹا ہے آکھیا نانا تینوں جتی بھی کوئی نہیں دینی وہ میری جتی دے بھی قابل کوئی نہیں 6 میل دا فاصلہ طے کر کے حضرت امیر معاویہ ہدیہ لے کے واپس آئے نے تے پیر زخمی ہو چکے نے آقا دی نظر پیراں تے آئیاں نے اے معاویہ ایک ہی ہویا جے اے میرے محبوب تسی حکم فرمایا کہ جا لین چلا جا ایک پاسے جتی سی ایک پاسے دروازہ سی تے میں معاویہ نے سوچیا اگر میں دروازے ول جاواں گا حکم دی تعمیر اندر جلدی ہو جائے گی اگر میں جتی ول چلا گیا تو نبی کے حکم دی تعمیر میں تاخیر ہو جائے گی اس لیے میں جلدی نال نکل گیا تاکہ آرڈر منن میں دیر نہ ہو جاوے حکم منن میں دیر نہ ہو جاوے میری گل دی تعمیر میں دیر نہ ہو جاوے میرے نبی دیا نظراں امیر معاویہ دے پیراں تے لگیا ہویا ہے اچھا معاویہ تیرے زخماں دا کی بنے گا ایک ہی ہے پیر زخمی کر کے آ گیا میرے دیے واسطے کیا جی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں عقائد کچھ بھی نہیں اوتھے بھی میرے نبی نے دعا دیتی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں غسان فتح ہوا اور وہی غسانی شہزادہ قید ہو کے نا قافلے وچ آ گیا لشکر وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی تے پہچان لیا کہ اے تے وہی ہے جنہیں مینوں ٹرایا سی اور جتی دین تو انکار کیتا سی تے حضرت امیر معاویہ اگے بڑے فرمایا دیا ہتھ کڑیاں نرم کر دو اج دا اگر حکمران ہوندا اچھا تو فلاں موقع تے میرے نال اے گل کیتی سی ہن تیری نسلاں تو بھی بدلا لواں گا وہ تے معاویہ سی نا میرے نبی کا تربیت یافتہ کہا جی یہ ہتھ کڑیاں ٹھلیاں کر دو یہ پیراں دیا بیڑیاں کھول دو ان وکھرے شاہی مہمان بناؤ شاہی دسترخوان تے بٹھاؤ تے انج کر کے دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں انج وار کہنا اے بادشاہ امیر معاویہ نو کہہ رہے ہیں اے بادشاہ سلامت انج لگدا ہے میری ملاقات تیرے نال پہلے بھی ہوئی ہے میں تینوں پہچان لیا پر پہچان نہیں ہو رہی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا گل سن اگر مینوں بادشاہ کہہ کے پہچانے گا نہیں پہچان سکدا مینوں پہچان لے تے محمد دا کمی کہہ کے پہچاننا اوہی میں معاویہ مجنوں تو نال پورا کے لے کے گیا سی جتی جو بغیر چلا کے لے کے گیا سی انہیں آکھیا گل سن اگر او دا منن والا اتنا حلیم تے بردبار ہے او نبی کنا بردبار ہوئے گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو بونک نہ بونک تو ضرور لیکن یہ ہے کہ ہم پہ بونک لینا ہم ان کے خادم ہیں نا ہم صحابہ کے نوکر ہیں نا ہم پہ بونکو نا ہمیں گالی دو نا جب ان کو گالی دیتی ہو میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کے روضے پہ حضور پر تکلیف پہنچتی ہے جب صحابہ کو نبی کے یاروں کو کوئی میرا دوست ہو میرا بیلی ہو میرا پیر بھائی ہو میرے سامنے کو اس کی کوئی بدگمانی کرے بدگوئی کرے وہ ایسا ہے تو اگر واقعی میں مخلص ہوں تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے تو اگر میں مخلص نہیں میں اپنے نمبر بنانے واسطے اگے نکلا تو پھر میں دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں جو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اس کو بھی پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یار اس کا جب دایا لگے دوسرے کو یہ بچھال لیتا ہے تو جب دوسرے کے حق میں بات کی جائے تو اللہ تیرے حق کو اللہ بلند کر دیتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حجامت مبارک بھی امیر معاویہ کو کروا دے رہے ہیں اپنے ناخن
حجامت جدو لوڑ پہنی معاویہ نو بلاؤ. حضرت امیر معاویہ آ کے, اور یہ بھی سن لو, آقا دے بال مبارک اتار کے, ناخن اتار کے امیر معاویہ سٹ دے نہیں رہے, اپنے کولو سنبھال کے رکھ دے رہے. تو کسی نے پوچھا معاویہ آپ ایک ہی وجہ ہے, ایک کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا میری وصیت یاد رکھ, جدو میری موت ہوئے میرے کفن دے اندر میری اکھیاں تے حضور دے بال تے ناخن رکھنے نے. اللہ مینوں پوچھے گا معاویہ کی لے کے آیا ماں, میں اپنی نمازاں سائڈ تے رکھ کے, اپنا جہاد سائڈ تے رکھ کے, اپنی اسلام دی فتوحات سائڈ تے رکھ کے ایک کوئی گل کہاں گا, پروردگار نبی دے ناخن تے بال لے کے آیا ماں. یہ رجب المرجب ان کا مہینہ ہے, اور اللہ ان کا کونڈا کرے جو ان کے خلاف بولتے ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ تو ہمارے اکابر کی آواز لگانے کی برکت سے ہمیں سمجھ آ گئی, ورنہ ہمارے سنی نوجوان سنی میری مائیں بہنیں 22 رجب آنے کی دیر ہوتی تھی, جی آج جی کونڈے پکانے میں. یہ کونڈے پتہ ہے امیر معاویہ کی شان کے خلاف بنتے ہیں. کبھی پڑھا بھی کرو, کبھی کسی سے سنا بھی کرو. سنی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ 22 رجب مرجب کو حلوہ پکا کے وہ کہے جس کو میں نے تقسیم کرنا ہے. وہ خوشی کا موقع نہیں ہے, وہ میرے لیے, آپ کے لیے, نبی کے صحابہ کے لیے, اولیاء کرام کے لیے وہ ایک صدمے کا دن ہے کہ ایک بہت بڑا فاتح اور نبی کا ایک شاگرد اس دن اللہ کو پیارا ہو گیا, دنیا چھوڑ کے چلا گیا. تو اس چیز کا خیال رکھنا کی ذمہ داری ہے, ساری ہے نا, ساری ذمہ داری. معاویہ نال پیار میں کیوں نہ کرا, آقا گھر بیٹھے نے, حضور باہروں آئے, ویکھیا معاویہ دی بہن ام حبیبہ انج کر کے ہتھاں دی کنگھی بنا کے اپنے بائی دے سر تے پھیر رہی نے. بہنا بائیاں نال بڑا پیار کردیاں نے, او وکھری گل لے کے بھائی کہن بہنا گل سن, اما قبر تے چلی گئی, ابا قبر تے چلا گیا, ہن تو کٹ آیا کر, تیرے آن نال گھر دی حالات خراب ہوندے نے, ہن تو نہ آیا کر, میں 2-4 مہینے تو بعد اوتھے آ کے تینوں مل لواں کراں گا. سجنا رب نو جان بھی نہیں خیال کریا کر, اپنی بہنا دا احترام کریا کر, اپنی بہنا نال اس میں سلوک کریا کر, اپنی بہنا دے حقوق ادا کریا کر. اے بہنا نو جڑا ماپیاں دا ویڑا چنگا لگدا ہے, انہاں اپنے سسرانیاں دا ویڑا چنگا نہیں لگدا. ہر ماں دی کا بیٹی ہوے, کسے باپ دی بیٹی ہوے, وہی قدر کرنا اودے بھائی دا کام ہے. اے کون ایک غزوے تو واپس آ رہے نے, ایک لڑائی تو واپس آ رہے نے, تے ایک دفعہ ویکھیا ایک قافلہ گرفتار ہو کے آیا ہے, اُدے اندر ایک عورت یہ کہہ رہی ہے تھوڑے سردار کا نام کی ہے. صحابہ نے بتایا ساڈے سردار کا نام محمد, سب بولو سب بولو, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساڈے نبی کا نام محمد ہے. تو فرمایا پھر مینوں چھڈ دو, میں تواڈے محمد دی بہن, میری ہتھکڑیاں کھول دو. صحابہ کہن کیوں جیاں گلاں کرنیاں, ہتھکڑیاں چھڑان واسطے, بیڑیاں کھلوان واسطے, آزادی لین واسطے, وہ گل کرنی ہے جڑی اسی مننے کوئی نہیں. ساڈے نبی دے نال نہ کوئی بہن جمی ہے, نہ کوئی بھائی جمیا ہے. تو اکیلے بھائی اللہ نے آن ہی نہیں دیتا. کیوں؟ کوئی ویک کے اے نہ کہے کہ اچھا تو کدا بھائی ہیں, محمد کا بھائی, اچھا تاں ہی محمد طرح لگنا. اللہ فرماتے ہیں میں لگن لگن والا سسٹم ہی ختم کر دیتا ہے. نہ میرے نبی جیسا کوئی لگے اور نہ یہ کوئی کہے کہ نبی اس طرح لگتا ہے. اللہ نے الگ ہی بنایا ہے اور بے مثال بنایا ہے. اچھا جی تسی چلو میری گل چھڈو, جا کے اپنے نبی نو دسو تو صحیح کہ ایک عورت آئی ہے جیڑی کہہ رہی ہے کہ میں تواڈے محمد دی بہن. صحابی گیا, آقا
قافلے میں گرفتار ہو کے عورتیں بھی آئی تو مرد بھی آئے. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں تہاڈی بہن ہاں. حضور نے فرمایا اندر بلا لیا. اندر آ گئی. نبی دا تعارف ہویا. آقا جان تسی میرے بھائی ہو, میں تہاڈی بہن ہاں. کرو ویلا یاد ہاتھ میرے سن وجود تہاڈا سی تے نوریاں میں پڑھ پڑھ کے سنایا کر دی سی. مینوں شیما کہندے نے. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اسی کھڑے ہونے اس واسطے چل چل بہن دوڑ میرا گھر چھوڑ. آقا اس لیے کھڑے نہیں ہوئے. آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اپنے موڈیاں تو کملی اتار کے اپنی بہنا کے قدموں سے بچھا کے آخیا بہنا بہ جا مینوں بچپن دیا گلاں سنانا. پھر حضرت شیما نے گلاں سنائیاں نے. ادھر گلاں جاری ہو رہی نے, ادھر میرے نبی دی اکھیاں تو آنسو جاری ہو رہے ہیں. اپنا با کمال بچپن سن کے, اپنا با کمال سے با کمال وہ بچپن دیا گلاں سن کے میرے نبی مسکرا رہے نے, آنسو بہا رہے نے. آخر تے فرمایا میری بہن دسنا ایک ویر کو کی تمنا رکھنیاں. آپ کا حق مجھ پہ بنتا ہے, تو بول میں تجھے حق ادا کروں. یہ تے بابا آخری وقت چارپائی تے پیا ہوندا ہے, او پترو ادھر آؤ انگوٹھے لوا لو, بعد یہ بھی حصے دار بن جان گیاں. خدا را قبر میں جا رہا ہے تو, قبر میں تیری ٹانگیں پہنچ چکی ہیں, روح نکلنی باقی ہے, اور تو کہہ یہ رہا ہے کہ میں بیٹیوں کا حق مار کے جانا چاہتا ہوں. اگر مجھ سے انگوٹھے نہ لگوائے بعد میں یہ بھی حقدار بن جائیں گی. اور میرے نبی کی سیرت تو پڑھ کے دیکھ, میرے نبی کا کردار تو پڑھ کے دیکھ. میرے نبی کے پاس دنیا کا مال کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. کئی کئی دن کے فاقے ہوتے. ہاں اللہ نے اختیار دیا تھا, تو کہے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں. لیکن اس کے باوجود بھی جو چیز آتی پہلے بیٹی فاطمہ کا خیال رکھتے, پھر آپ کھاتے. پہلے بیٹی کا خیال کر, اتنے پہلے مورا لگ جانی ہیں. اور نہیں جی مولوی صاحب تمہوں کی پتا ساری بھن نے سانو خوشی نال دیتی ہے. بھی خوشی نال سے وہ ہوئے گی نا جی تک وہ نام لوائے گا تو کہے گی بہنا ٹھہر جا میں پھر دوبارہ تیرے نام لوانا چاہنی ہوں. دھمکی لاندے ہو جے جان زمین رکھ لے تو یا سانو رکھ لے. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہن کو اپنے باپ دا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے, بیٹی کو اپنے باپ دا ویڑا بڑا سونا لگتا ہے. وہ زمین چھوڑ دینی ہے لیکن گھر نہیں چھوڑ دی. لیکن بدقسمتی یہ ہے زمین چلی جائے تو گھر انہوں ویسے چھوڑنا پی جاتا, پھر بھی نہیں آن دیں. آقا نے فرمایا ایک بہن کی تمنا کی آرزو میرے کولوں. فرمایا انج کرو, آزادی چاہیے. میں اپنے قافلے نو اعلان کر کے کہہ کے آئی ہاں کہ تسی پریشان نہ ہو, گل بن گئی تے ہون گل بناؤ. فرمایا جا تیری آزادی. آقا جان ہووے نبی دی بہن تے صرف اپنا سوچے, دوجیاں دا نہ سوچے, اے نہیں ہو سکدا. فرمایا میری بہن اشارہ تیرا ہونا ہے, سب نو آزاد کرنے. آقا نے فرمایا جیڑا مال مال غنیمت دے اندر جدے کولو آیا ہے وہ مال واپس لے کے آؤ, میری بہن نو واپس کرو. اگر صحابہ لالچی ہوں گے, اگر صحابہ مال نال محبت کرتے ہوں گے تو کہنے آقا ہن تے تقسیم ہو چکے آئے. آقا نے اشارے دے اندر دیر ہوئی ہے, صحابہ نے لیا کے ڈھیر لا دیتا. اے میرے محبوب سانو مال نہیں چاہیے, آمنہ دا لال چاہیے. ہم نے کیا کرنا مال, ہم تو صحابہ ہے تیرے, ہم نے تو ہر چیز تجھ پہ نشاور کی ہے. سارا مال بھی لا دیا اور حضور نے سارے قافلے کو آزاد بھی کر دیا اور بتا دیا کہ میری بہن سکی نہیں ہے, ایک ماں کے پیٹ سے نہیں جائی, اور نہ ہی یہ کہہ لو کہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو, ایسا بھی نہیں. وہ بہن ہے جسے رضائی بہن کہتے ہیں, اس کی ماں کا دودھ پیا ہے, رضائی بہن بنی ہے. تو اللہ کا نبی رضائی بہن کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرے. اور آج کا مسلمان کہے جی نہیں جی کوئی گل نہیں, بہن دی خیر ہے, ساڈا پیٹ بھرنا چاہیے. عرض میں یہ کر رہا تھا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امی حبیبہ کول بیٹھے نے، انج کر کے کنگھی بنا کے معاویہ دے سر تے پھیر رہی نے، حضور آ گئے، آقا نے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا امی حبیبہ تینوں اپنے بھائی نال پیار ہے؟ اپنے بھائی سے تجھے پیار ہے؟ امی حبیبہ نے کہا آقا ہر بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہوتا ہے، ہر بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہوتا ہے۔ فرمایا تینوں کنا پیار ہے؟ عرض کی آقا جان جنہ بہنوں نو اپنے بھائیاں نال پیار ہوندا ہے اودے تے ود کے مینوں معاویہ نال پیار ہے۔ سجنا تو مسلمان ہو کے ایک میں نہیں جی نہیں غلطی کی تھی، نہیں جی نہیں انج نہیں سی کرنا چاہیے، اور سجنا تینوں کی لوڑ ہے بولن دی، تیرے گھر وچ معاملہ ہوئے تیری ماں تے تیرے باپ دا عقل مند بیٹا تے سمجھدار بیٹا ہوئے جڑا کہے میرا تے میری ماں دا معاملہ، میرے ابو دا تے میری امی دا معاملہ ہے، میں باہر جا کے کیوں بولا؟ مینوں بولن دا حق کوئی نہیں، اے نبی دے شاگرد نے، ساڈے امام نے، انہاں دا اپنا معاملہ ہے، وہ جان سڑا اللہ جانے، وہ آپس وچ جان، سانوں بولن دا کوئی حق نہیں، سانوں تنن دا کوئی حق نہیں، نہ اسی آپ کرنی ہے نہ کسی نوں کرن دینی ہے۔ اگر کل قیامت والے دن حضرات نبی کھلوتے ہون گے حوضے کوثر دے، ادھر امی حبیبہ بھی کھڑیاں ہون گیاں، ادھر کوئی بندہ آ کے کوثر دا جام منگے گا، ہو سکتا ہے امی حبیبہ کہر آقا اینو جام نہیں دے کوثر دا پانی عطا نہیں کرنا، کہ میرے بھائی معاویہ نو گالیاں دندا رہا ہے، میرے بھائی معاویہ نال حسد رکھدا رہا ہے۔ اج میرے نبی نے فرمایا امی حبیبہ تینوں کنا پیار ہے، اے میرے محبوب اتنا پیار ہے جنہ بھیڑا نو بھائیاں نال ہونا ہے تینوں اودے نال زیادہ پیار ہے۔ اگلی گل سن، آقا نے فرمایا معاویہ صرف تینوں ہی پیارا نہیں، مینوں بھی پیارا ہے، میرے اللہ نو بھی پیارا ہے، مجھے بھی معاویہ پیارا ہے، اللہ کو بھی معاویہ پیارا ہے، اور جو اللہ کو بھی پیارا ہو، میرے نبی کو بھی پیارا ہو، علی کو بھی پیارا ہو، حضرت حسن کو بھی، اچھا جی، اور جو کام دی چیز ہے وہ سوال نہیں کرنا، کبھی عجیب عجیب سوال آنے، دسو جی حضرت معاویہ حق دے نے یا علی حق دے نے؟ میں کہ بھائی تیرے کو نہ قبر وچ سوال ہونا نہ حشر وچ سوال ہونا، یہ سوال تیرا بنتا ہی نہیں۔ حق پہ کون ہے؟ ہمارے نزدیک وہ سارے حق والے ہیں، سب حق والے ہیں، اور انشاءاللہ جو ان سے جڑ کے رہے گا وہ سارے کے سارے وہ بھی حق والے ہیں، اور جو ان پہ بات کرے گا وہ شک والے ہیں۔ جنت میں حق والے جائیں گے، شک والے نہیں جائیں گے۔ جس نے شک کیا، ہم تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ کسی صحابی کی حقانیت پہ ہم دلیل مانگے، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہو سکتا ہے۔ کوئی ہم سے سامنے کسی صحابی پہ اعتراض کرے تو ہم سسوبند میں پڑ جائیں، شاید ان کیتا ہوئے، ہرگز نہیں۔ نبی معصوم نے تو صحابہ محفوظ نے، صحابہ محفوظ نے، اور یہی وجہ ہے اللہ نے اگر تھوڑی بہتی کوئی لفظ ہو بھی گئی، اللہ انی دیر تک موت نہیں دندا جنی دیر تک زبان سے کلمہ جاری نہ کرے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ناراض ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، حضور بلایا گیا، آقا صحابی ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، فرمایا آؤ دی ماں نو بلاؤ، تسی ناراض ہو؟ جی میں ناراض ہوں، معاف کر دو۔ آقا میں معاف نہیں، اگر تہاڈا مشورہ ہے تے میں معاف، اگر حکم ہے تے معاف کر دینی ہے، مشورہ تے معاف نہیں کر دی۔ فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو، کی کرنا ہے؟ اپنے بیٹے، تیرے بیٹے نو جلانا ہے۔ آقا میرے سامنے میرے بیٹے نو جلاؤ گے، ماں کو کیسے برداشت ہوئے گا؟ فرمایا اگر تو نہیں معاف کرے گی جہنم سے جا کے انہیں جلنا ہے۔ آقا تسی گواہ ہو جاؤ میں رب دی رضا واسطے معاف کیتا، صحابی نو معافی ملی، کلمہ زبان تے جاری ہویا، پھر موت ہوئی۔ اللہ نے صحابہ نو محفوظ رکھیا ہویا ہے۔ رجب المرجب دا مہینہ انشاءاللہ پورے مہینے دے اندر حضور دی معراج دا ذکر بھی ہوئے گا، اور رجب المرجب دے حوالے نال اسی حکومت کو بھی مطالبہ کرنے ہیں کہ اے بھی ساڈے وڈیاں چوں ایک شہزادہ ہے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر دے حوالے نال پچھلے مہینے اسی مطالبے رکھے کہ تہاڈی مہربانی ساڈے وڈے قائد تے یہی لوگ نے نبی دے صحابہ، انہاں دی یوم وفات تے چھٹی کر کے
ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ अन्हु ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤਾਤੀਲ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅव्वलून ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਲਦੀਨ ਤਬਊਹੁਮ ਬਿihसान ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ وہ پہلے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی دے صحابہ نے اور صحابہ دے ایمان میں شک کرنا آپ بندہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی خلفائے راشدین اور نبی دے صحابہ بڑے بڑے جنہ دا یوم وفات سے، اگر ضروری نہیں کہ ہر چھٹی ہوئے، لیکن اچھے طریقے نال جنہ کام دوسرے واسطے کر دیو دنیاوی لیڈراں واسطے، انہ کم اس تو ود کے کم صحابہ واسطے ہونا چاہیے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور ہن اسی مطالبہ کریں گے رمضان المبارک دے وچ 21 رمضان المبارک نو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی اشارت ہوئی، ہم پھر بھی مطالبہ کریں گے کہ یہ علی بھی ہمارے پیر ہیں، سارے صحابہ ہمارے پیر ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان خلفائے راشدین کی یوم وفات پر چھٹی کر کے منائی جائے، تاکہ جو آنکھیں کھول کے ان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں ان کی زبان بھی بند ہو جائے، آنکھیں بھی بند ہو جائے، ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے، ماننے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔